آج میں جس موضوع پہ بات کرنے والا ہوں وہ ہے تکبر۔ تکبر کرنے والے کے متعلق قرآن اور حدیث میں کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا سورۃ المؤمن آیت نمبر 35 میں فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ ہر مغرور متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 15 میں فرمایا وخاب کل جبار عنید، اور فرمایا ہر متکبر ہلاک ہو گیا، یعنی کہ جس نے تکبر کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تکبر کرنے والا ہر بندہ ہلاک ہونے والا ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا انہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب تکبر ہے کیا چیز؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر تکبر کرتے ہیں، پیسے کی نشو نما کرتے ہیں، نمائش کرتے ہیں، گاڑیوں کی نمائش کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، ہمارے لیے تو یہی نمونہ ہے، یا قرآن ہے یا حدیث ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو اسی کے اوپر چلنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آپ کہتے ہیں ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا تکبر حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ اب یہ دو باتیں تکبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کی ہیں یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ المؤمن میں بھی ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ عزت میرا تہمد ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جس شخص نے ان میں سے کسی کو بھی کھینچا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اس کو عذاب میں داخل کروں گا۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا متکبر لوگ جو ہیں فرمایا ان کو قیامت کے دن مردوں کی صورت میں چیونٹی کے جسم میں جمع کیا جائے گا۔ اب دیکھیں جو تکبر کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شکل جو ہوگی وہ ہوگی انسان کی طرح لیکن جو اس کا جسم ہوگا وہ کیڑی کی طرح ہوگا، تو اللہ اس حالت میں انہیں جمع کرے گا۔ حضور نے فرمایا ان کو ہر طرف سے ذلت ڈانپ لے گی، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو دوزخ کے قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا۔ حضور نے اس کا نام بھی بتایا، حضور نے فرمایا جس دوزخ کے تہ خانے کا نام بولس ہے اس میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا جو متکبر ہے اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو دوزخیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اب جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کو حقیر جانتے ہیں ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جو روایت میں نے پیش کی ہے نا یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا حتیٰ کہ اس کو متکبرین میں لکھ دیا جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس کو وہی عذاب دیا جائے گا متکبرین کو دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے اللہ کی مخلوق سے، خود کو اعلیٰ سمجھتا ہے۔